بسم الله الرحمن الرحیم الاسئلة والتمارین کم قسما للاسم من حیث العدد. بتاؤ کتنے؟ تین ہے نا. عرف کل واحد منها، ہر ایک کی تعریف کرنی ہے. کم قسما للجمع من حیث اللفظ، جمع کے کتنے قسمیں ہیں؟ دو ہے نا. ہر ایک کی تعریف کرو. کیف نسوغ جمع تقصیر فی الثلاثی، یعنی مطلب ہے جمع تقصیر کے اوزان کیا ہے ثلاثی میں؟ بتاؤ. سمائی ہے وہ بھائی استاجی ہم نہیں بتا سکتے، کیسے بتائیں؟ یہ سمائی ہے، یہ سما سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی جچی تھلی وزن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ والا وزن ہے. ہاں، ربائی خماسی میں فعال کا وزن ہے. ابھی آپ دیکھیں قلم. یاد رکھیں کہ اگر ان تمام مثالوں میں ہم اپنے پورے نحوے کی دہرائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پورا کتاب یاد رہے. مثال قلم، دا لفظ دے، یہ لفظ ہے. پشتو میں شروع ہو گیا. قلم هذا لفظ، لفظ. وفی اللفظ مفرد، وفی المفرد اسم. اچھا، تعریف الاسم آپ کو پتہ ہے، اور علامت الاسم اس میں کیا ہے؟ تنوین ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تین تقسیمہ معرب مبنی میں کیا ہے بتائیں؟ مبنی ہے. کیوں؟ مبنی الاصل ہے نہیں، مبنی الفرع ہے. جی ہاں. اس میں متمکن ہے لم یقع فی الترکیب. اس میں متمکن جب اکیلے آ جائے گا اور ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تو مبنی اس کو چک لے گا نا، تو اس کو چک لیا ہے، یہ مبنی ہے. اچھا ماشاءاللہ. مفرد یعنی مذکر مؤنث میں کیا مذکر ہے؟ کیوں؟ اس میں علامات تانیث نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائے کہ کیا معرفہ نکرہ میں کیا نکرہ ہے؟ کیونکہ یہ معرفہ کے ساتھ اقسام میں نہیں ہے. اچھا، تو پھر مفرد تثنیہ جمع میں کیا ہے؟ مفرد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یدل علی معنی واحد ہے، ایک پر دلالت کر رہے ہیں، مفرد ہے. تو بس یہ آج کا پورا اجرا ہوا پورے سبق کا. قلنسوۃن کو بھی لے، ایسے ہی آ سکتے آپ. غرفتان کو لے، مفرد تثنیہ جمع میں تو یہ سیدھا سیدھا تثنیہ ہے. کیوں؟ الف ما قبل مفتوح ہے اور آخر میں نون مقصور ہے. غرفات جمع ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ما يدل على اکثر من اثنین، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ جمع مکسر ہے یا سالم ہے، آپ بتائیں گی. غرفن، غرفتن کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، جمع ہے اور پھر جمع میں جمع مکسر ہے. مسجد، مسجدان، مساجد، مسلمون، طریق، ہر چیز. تو آپ نے ایک تو اس میں پورا اجرا بھی کرنا ہے. پہلے نمبر پر تو آپ کوشش کریں کہ مفرد تثنیہ جمع، جمع مکسر، جمع تصحیح کی پہچان کریں. پھر اس کے بعد اپنی پوری نحوہ کی اس میں اجرا کریں. مثال کے طور پر رأیت علی الشجرۃ عصافیرا، میں نے درختوں کے اوپر چھڑیاں دیکھی، پرندے دیکھے. ابھی دیکھو اس کی ایک اجمالی ترکیب ہے، وہ تو یہ ہے کہ هذا مرکب، وفی المرکب مرکب مفید، وفی المرکب المفید جملہ خبریہ، وفی الجملہ خبریہ جملہ فعلیہ، وفی الجملہ فعلیہ جملہ فعلیہ. بس اتنی بات ہوئی. ابھی رأیت لفظ ہے، لفظ میں یہ فعل ہے، فعل کے اندر فعل ماضی ہے، اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تو ضمیر اگر اس کو ہم معرب مبنی میں دیکھیں تو یہ مبنی ہے. مبنی میں کون سا قسم ہے؟ اس میں غیر متمکن ہے نا. اس میں غیر متمکن میں سے مضمرات ہے. مضمرات میں کون سا ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. یہ کیا بنتا ہے ترکیب میں؟ یہ فعل کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور فاعل بنتا ہے. تو یہ رأیتو کا فاعل ہوا. اعلی حرف معرب مبنی میں یہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. الشجرتی، یہ معرب مبنی میں کیا ہے بولے؟ اس میں متمکن وقع فی ترکیب معرب ہے، یہ مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہوا عصافیرہ. سیدھی سی بات ہے، یہ مفرد ہے، مفرد کے اندر اسم ہے، اسم کے اندر علامات اسم اس میں کیا ہے؟ جمع ہے، کون ہو جمعن. باقی معرب مبنی میں یہ معرب ہے وقع فی ترکیب. اچھا، مذکر مؤنث میں عصفورتن کی جمع ہے، عصفورتن کی جمع عصافیر. تو مذکر مؤنث میں یہ مؤنث ہے اور ظاہر جمع ہے عصفورتن کی. اور باقی مذکر مؤنث میں معرفہ نکرہ میں یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت نہیں ہے معرفہ کی. اور مفرد تثنیہ جمع میں یہ جمع ہے.
پھر کون سا جمع مکسر ہے یا سالم ہے، آپ اس کو لکھ دیں عصفورتن، مفرد کا تیا پاشا کیا ہے، تبدیلی ہو گئی ہے اس میں، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے، لہذا یہ جمع مکسر ہے۔ آصافیہ جمع مکسر کا کوئی وزن نہیں، یہاں دیکھو فعالیل کے وزن پہ آ گیا۔ حضرت المیزانی اور تجری السفن فی البحر للمسجد منارتان و اربعۃ جدرن، ٹھیک ہے، اور حضرت تلامیذ اور علی ابواب الغرف قفل تکون فی النار کلابیب حدید، کلابیب حدید تکون کا اسم اور فی النار خبر۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں آپ نے قرآن مجیدی مثالوں میں بھی آپ نے کم از کم اتنا پہچان کرنا ہے کہ لفظ اللہ مفرد، احد مفرد، لفظ اللہ مفرد، صمد مفرد، شہیدین تثنیہ، رجال جمع، جمع مکسر، اور خالدون جمع، جمع سالم، اور مسلین، مسلون، مسلی کی جمع ہے، جمع سالم، صلات، ساہون، ساہون جمع ہے، ساہن کی، ساہن کی جمع ہے، رجال رجل کی جمع ہے، تجارت مفرد، جنتین تثنیہ، عینان تثنیہ، تجریانی تثنیہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسے آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ آخر میں سجل ثلاث امثلہ لکل من المفرد والمثنى والجمع، مفرد تثنیہ جمع کی تین تین مثالیں، پھر جمع مکسر کے اور جمع سالم کے الگ الگ مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمرینات میں تمام اسباق کی دہرائی کر دیا کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ترکیبات اصل میں ہم آگے شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر آپ نے اسی درس کا جو ہم نے پڑھ لیا ہے یا اس سے پہلے والے دروس کی چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ لفظ مفرد، پھر مفرد کے اندر کون سا قسم، پھر اس میں کون سا قسم، اگر معرب مبنی میں کیا، اور مذکر مؤنث میں کیا، اور واحد تثنیہ جمع میں کیا، معرفہ نکرہ میں کیا، یہ ساری چیزیں ہم اس میں بتائیں گے۔